شہر قائد میں لاک ڈاؤن اور رمضان المبارک میں غریب اور مستحق افراد کی مدد کے لیے مخیر حضرات میدان میں آ گئے۔ مذہبی رہنما آصف رضا قادری کہتے ہیں ان کی جانب سے غریب اور مستحق افراد میں راشن اور نقد رقم کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت وقت کو چاہیے کہ غریب اور مستحق طبقے کو راشن اور دیگر ضروریات کی اشیاء فراہم کرے تاکہ وہ فاقہ کشی سے محفوظ رہیں۔ مذہبی رہنما آصف رضا قادری نے یہ بھی کہا کہ حکومت وقت مساجد اور مزارات بند کرنے کی بجائے احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد یقینی بنائے تاکہ کرونا وائرس سے بھی بچا جا سکے اور مذہبی عبادات کا سلسلہ بھی جاری رہے۔ اگر یہ فلاحی ادارے اگر اس وقت اس شہر میں اس ملک میں اگر لوگوں کے ساتھ اگر وہ یہ تعاون نہ کرتے تو اس ملک میں خانہ جنگی ہوتی۔ تو خدارا میں وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومتیں ہوں، میں ان سے یہ کہوں گا کہ وہ خدارا اپنی عوام کو دیکھیں اور یہ لاک ڈاؤن میں نرمی اب کچھ پیدا کریں۔ لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہیں، لوگوں کے پاس جو کچھ تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ ایک گھر میں 8-8 10-10 لوگ رہ رہے ہیں اور کمانے کا کوئی ذرائع اسباب نہیں ہے۔ تو خدارا میں آپ کے توسط سے اس پلیٹ فارم سے یہ کہنا چاہوں گا حکومت وقت سے کہ وہ ان چیزوں کا خیال رکھے کے حوالے سے جو ایشوز ہیں۔ دیکھیں لوگوں کے پاس جو ہے آپ کو پتہ اپنی کنوینس بہت کم ہے، لوگ بسوں میں سفر کیا کرتے تھے، اب لوگوں کے جو معاملات ہیں وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئے ہیں۔ ایک موٹر سائیکل ہوتی تھی تو اس پہ یقیناً 2 بھائی اپنے کام پر چلے جاتے تھے، اپنے کرائے کو بچاتے تھے، مگر اب جو صورتحال ہے وہ بڑی مشکل ہو چکی ہے۔ تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ جو SOPs کا جو آپ نے کہا ہے SOPs کو مد نظر رکھتے ہوئے پبلک ٹرانسپورٹ کو آپ آن کریں۔ اب جیسے ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے وفاقی حکومت نے جو یہ اعلان کیا ہے، ابھی جیسے ریلوے کا معاملہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریلوے کو آن کیا جائے، مگر سندھ حکومت کی طرف سے کچھ آپس میں جو لڑائی جو نورا کشتی ہو رہی ہے، خدارا اس نورا کشتی کو ختم کریں، عوام کے لیے آپ کچھ ریلیف فراہم کریں۔ یہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کو فی الفور کھولا جائے۔ ہوئے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں اس پر ابھی تک عمل درآمدگی نہیں ہوئی ہے، وہ فقط اعلانات ہی ہیں۔ دیکھیے جی بات یہ ہے کہ آپ نے یہ کہہ تو دیا ہے، آپ تو لوگوں کی مدد نہیں کر رہے ہیں، لوگ تو یہاں پریشان حال ہیں۔ آپ نے کہا کہ لوگ جو ہے کرائے معاف کر دیں، یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے، حکومت وقت کا کام ہے، ریاست کا کام ہے کہ اگر کوئی کرایہ دار ہے تو حکومت کا کام تھا کہ ان کو ریلیف فراہم کرتے۔ یہاں پر کچھ پروگرامات ہوئے کہ جناب ہم نے کسی نے یہ کہا کہ ہم نے 20 لاکھ جو ہے راشن دے دیے، کسی نے کہا ہم نے 10 لاکھ راشن دے دیے، تو بیانات میں بھی تضاد ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک تو لوگوں کی دہلیز پر راشن نہیں پہنچا ہے۔ تو یہ جو اقدامات ہیں، یہ جو ایکسٹرا جو اقدامات ہیں، لوگوں کے کرایوں کا مسئلہ ہے، بجلی دیکھیں یہ تو حکومت کا کام تھا کہ بجلی کے بل جو ہے پے آف کرتی، گیس کے بل پے آف کرتی، یعنی یوٹیلیٹی جو بلز ہیں وہ حکومت وقت کا کام تھا کہ وہ بل پے آف کرے تاکہ عوام کو سہولیات میسر آ سکیں۔ عوام میں سخت نہیں ہے، یہ 2 مہینے کا لاک ڈاؤن اس نے عوام کی کمر توڑ دی ہے۔ اور میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، یہ وہ شہر کراچی ہے کہ اس شہر کراچی کے جو لوگ ہیں وہ الحمدللہ پورے پاکستان کے لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ آپ کے سامنے کشمیر کا زلزلہ ہے، مظفر آباد کا، یہ ایک دنیا میں ایک ایسی تباہی تھی کہ جو پوری دنیا کے منظر نامے پر آئی، مگر اس میں اس شہر کراچی کے لوگوں نے الحمدللہ بڑھ چڑھ کر وہاں پر ساتھ دیا۔ آج آپ نے یہاں جو صورتحال ہے یہ وہ عروس البلاد شہر ہے کہ جو لوگوں کی مدد کیا کرتا ہے۔ آج جب یہ لوگ پریشان ہیں تو حکومت کا اور اس شہر کے لوگوں نے آپ کو منتخب کیا ہے، آپ کو اسمبلیوں میں پہنچایا ہے۔ خدارا آپ یہاں کی عوام کے حوالے سے سوچیں اور ان کی یہ جو آپ نے اعلانات کیے ہیں یوٹیلیٹی بل کے یا مکان کے کرایوں کے، تو خدارا اس مد میں آپ عملی اقدامات کریں۔